اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پرومس اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم.اے. شہزاد خان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خط کی چرچا پوری دنیا میں ہے، اور دو خط جو پہلے خان صاحب کے شائع ہوئے جیسے بھی ٹویٹ کے ذریعے عوام کو پتہ چلا، لیکن میں نے کہا تھا ان خطوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خان ان کے اس خطوں کی کوئی اہمیت حکومت نہیں دے رہی تھی نہ، یا جو بھی وہ چاہ رہے تھے خان صاحب ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا بلکہ یہ اور کمزور ہو رہے ہیں خان صاحب۔ میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ خان صاحب ذرا اسٹرونگ کارڈ کھیلیں، یا خان صاحب کی لیگل ٹیم یا خان صاحب کے جو بھی ان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں لیگل انداز سے کچھ کھیلیں تو اس سے بینیفٹس ملیں گے خان صاحب کو۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 4 فروری کو جو ہے مشتری جو ریٹروگریڈ تھے وہ سیدھی ہوگی، اور ابھی ایک بات اور بھی کی ہوئی ہے کہ 24 فروری کو مریخ سیدھا ہوگا، اور 24 کے بعد میں نے کہا تھا کہ خط لکھیں اور صحیح جگہ پہ لکھیں، لیکن خان صاحب نے پھر تیسرا خط بھیجا، لیکن اس دفعہ خان صاحب نے بڑا اہم یعنی کہ شاٹ کھیلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شاٹ کھیلی ہے کہ ان کی گیند بالکل صحیح جگہ پہ چھکے پہ جا کے لگی، چھکا ہی ہوا ہے۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے اس کا چرچا سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا، اور وہاں پہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب نے یہ کہہ دیا، جس کا مفہوم ہے کہ جی اس کا جو فیصلہ ہے وہ آئینی کمیٹی کرے گی۔ اب آئینی کمیٹی کے پاس یہ معاملہ آئے گا تو کیا بنے گا؟ سب سے پہلے تو آئینی کمیٹی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ یعنی کہ اس نے فیصلہ دینا ہے کہ اس خط کا کیا کرنا ہے، سننا ہے بھی نہیں سننا۔ تو ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی کہ ٹھیک ہے جی ہم اس خط کی بنا پہ کیس جو ہے نہیں سن سکتے، اور ساتھ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی آپ پٹیشن فائل کریں۔ اب پٹیشن فائل تو کوئی بھی کر سکتا ہے عمران خان صاحب کے بہاف پہ، ان کا کوئی پارٹی کا صدر کر دے، پارٹی کا سیکرٹری کر دے، سیکرٹری جنرل کوئی بھی ہے ان کا کوئی عہدیدار کر سکتا ہے۔ یہ شارٹ بڑی اہم ہوگی۔ اگر تو سپریم کورٹ آف آئینی جو بینچ وہ آئینی کمیٹی فیصلہ کری تو ظاہر ہے یہ معاملہ آئینی بینچ میں آئے گا، اور آئینی بینچ میں ظاہر ہے پھر بات آ جائے گی۔ اگر خط کے حوالے سے اسی خط کو سن بھی لیا جاتا ہے اور معاملہ 24 فروری کے بعد آیا، رزلٹ تو خان صاحب اس میں زیادہ پاورفل نظر آ رہے ہیں۔ اگر خان صاحب پھر کوئی خط لکھنا چاہتے تو ابھی اور کوئی فورم نہیں ہے جہاں میں یہ کہہ سکوں کہ جیسے صدر پاکستان ہے ان کو خط لکھ دیں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور بھی کہیں خط لکھنا چاہتے تو میں نہیں سمجھتا کوئی اس کی اتنی ویلیو، لیکن جہاں یہ خط کھیلا گیا، ڈال دیا ہے، بھیجا ہے، اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں بڑی ہے، قانون کے مطابق بھی دیکھ رہا ہوں اور نالج آف جفر کے حوالے سے بھی، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو ظاہر ہے اب خط کا متن کیا ہوگا، اس خط میں کیا کچھ لکھا ہوگا، وہی باتیں ہوں گی اوبیسلی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہوگا، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات ہوگی، فارم 47 کے حوالے سے بات ہوگی، یہی ہوگی اس میں، لیکن یہ شارٹ اچھی ہے۔ اور خان صاحب 24 فروری کے بعد مضبوط گراؤنڈ میں نظر آتے ہیں، اور اگر آئینی عدالت آئینی جو کمیٹی ہے اگر وہ کہہ دیتی ہے کہ جی پٹیشن فائل کی جائے، تو میں نالج آف جفر سے کہہ رہا ہوں کہ 24 فیبرری کے بعد کریں، اس میں پاور ہوگی، یا ایسی ڈیٹ رکھیں تو ظاہر ہے وہ پھر 24 فروری کے بعد ہی آئے گی، ڈیٹ آف ہیئرنگ جو بھی ہے وہ آئے گی۔ آج ایک اور بڑا معاملہ آیا، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک ایسی بات کی، ہمارے آنریبل جسٹس جو ہیں اسلام آباد کے غالباً محسن اختر کیانی صاحب،
کوئی ایسی بات کر دی جو پارلیمنٹ کی لیے کی تھی، جس پہ جواب میں ایاز صادق صاحب نے برا منایا اور انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا آنریبل جسٹس صاحب کو. تو اس معاملے کا کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ ہے، سپریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آنریبل جسٹس محسن اختر صاحب دوبارہ کوئی بات کر جاتے ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے میں سمجھاتا جاؤں کہ ایاز صادق صاحب کے پاس اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی اجازت سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیج سکتے ہیں آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے لیے، لیکن وہ اس اختیار کا استعمال نہیں کریں گے، اختیار کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن اگر آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے دوبارہ ایسی کوئی بات کر دی تو پھر وہ اختیار استعمال کر جائیں گے. لیکن مجھے اس حد تک جاتے ہوئے کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کی نوبت آئے گی. جو بات میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کی ہے اس میں نے صاف اور کلیئر کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کی اچھی وہ گیند ہے یا اچھی شاٹ ہے، وہ صحیح ثابت ہوگی. آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جوابات ہیں، اور آڈینس میں سے میں کسی کو کہوں گا کہ مجھے سوال بھیجیں جو آج کے ہیں، وہ کافی لوگوں کے سوال، کل کے والے سوال بھیجیں مجھے. اچھا، جنید اکبر صاحب کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ نہ آئیں. علی امین گنڈا پور صاحب فرنٹ فٹ پہ آئیں، جس طرح ان کا انداز ہے آنے کا، یعنی کہ وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے، اس کے مطابق وہ چلے. آج ایک بڑی دکھ کی بات ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ پہلے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جی برطانیہ نے ایسے فوجی بنا دیے ہیں، فوجی تو ہے، انسانی ہے، لیکن وہ غالباً 20 فٹ تک اڑیں گے اور 125 کی سپیڈ پہ آگے جا سکتے ہیں اڑ کے. بہت بڑا کارنامہ ہے. ہمارے ملک پاکستان میں یہ ہوا ہے، کراچی میں آج دیکھ رہا تھا کہ ہمارے گٹر اڑ رہے ہیں. یعنی کہ ایک سڑک ہے، اس کے اوپر گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ برابر ہونا چاہیے، وہ اونچے ہو گئے. جو بھی گاڑی گزرتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جو موٹر سائیکل گر گیا، انجرڈ ہو گیا، کوئی ایکسپائر ہو گیا. ایکشن لینا چاہیے. انجینئرز کا ہے، جو بھی ادارہ ہے، محکمہ ہے جو سڑکیں بناتا ہے، اس کے خلاف یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے قوم کے ساتھ. ہم ایٹامک پاور ہے، نیوکلیر پاور ہے، دنیا آسمان پہ جا رہی ہے، فوجی اڑ رہے ہیں، ہمارے گٹر اوپر ہو رہے ہیں. واہ، کمال ہو گیا. سندھ حکومت کے لیے بڑی ہے. ہمیں بھی تمام صوبوں کو بھی سوچنا چاہیے. کتنی خوبصورت سڑکیں ہیں یاری، عقل سے باہر ہو گئی یہ بات. گٹر کے جو ہول ہیں اونچے اونچے، قربان جاؤں. آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات دے میں. اچھا، اگر ہائی کورٹ سے سزا برقرار رہی تو سپریم کورٹ سے کلیئر ہوں گے. وہ خان نے آنا ہی آنا ہے. صرف وہ معاملہ یہ ہے کہ لچک دکھائے کوئی. خان صاحب بھی نہیں دکھا رہے، حکومت بھی نہیں دکھا رہی. یہ لچک کا معاملہ ہے اور مذاکرات کا معاملہ، یہ ہو ہی جائے گا. لیکن یہ آج کا پروگرام جو ہے میرا سنیں، بڑا اہم ہے یہ. اچھا، یہ خدا کے لیے ایم اے شاہ خان دعا کرو. کر رہے ہیں جناب، کر رہے ہیں جناب آپ کے لیے. اللہ پاک یہ زہر الرحمان صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ دے جی. سر جی لائک احمد سر جی آپ سے اجازت لے کے بیٹے کا نام رکھا ہے شایان، اس کی والدہ کا نام اقصا. ببر شیرہ دی بیسٹ ہے. سر آپ نوکری پکی کبھی ہوگی؟ اچھا، مشتاق احمد صاحب، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی نوکری پکی کر دیں. شہزاد خان صاحب آپ کو بھی ہدایات مل رہی ہیں. ببر شیرہ، ہم اپنے دماغ سے چلتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے. جہاں میں سے کوئی رائٹ لیفٹ ہوتا ہوں، میں حقیقت بیان کرتا ہوں، آپ کو برا لگتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، میٹھا میٹھا ہوپ ہوپ، کڑوا کڑوا تو پتہ نہیں کیا ہے، ایسی ہے کچھ. وہ بھائی دونوں طرف سما کرو. جو میں نے پیشن گوئیاں کی ہیں جسٹس صاحبان کے حوالے سے، سب کیا غلط بتائیں گے؟
اچھا جی، آپ نے کہا تھا جلسہ کامیاب ہوگا، میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا، میں نے کہا تھا جب علیمین ہوں گے تو کامیاب ہوگا، متسیانہ نہ بن، وہ علیمین تھے، اکبر خود ہی کرتے تو کامیاب نہ ہوتا۔ 10/10/2003 اکیش اکیشا ہو گئی، آپ کی ہنسی لگ گئی۔ یو شوڈ جوائن اے پولیٹیکل پارٹی، سوری سر، سوشل رہنا چاہیے۔ جہاں ہم نے پاکستان کی سیاست میں ہاتھ رکھ لیا تو پہلے جیل بھی کاٹنی پڑے گی، اوارڈ لگیں گے نا، میڈل لگیں گے، 14 سال 12 سال 13 سال سانو جیل لینی چاہیے۔ اچھا، اب انشاءاللہ کل آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔